عبدالعزیز اور مہدی سے مجھے معلوم تو ہو گیا تھا کہ کسی چکر میں ایک ہندوستانی کے ساتھ تم پیرس آئے ہو، مگر یہ نہیں معلوم تھا۔ ڈینی وسکی سے لبریز دونوں گلاس دے کر ہمارے درمیان بیٹھتے ہوئے بتانے لگا، میں ہندوستانی نہیں پاکستانی ہوں۔ میں نے اس کی بات پوری ہوتے ہی تصحیح کر ڈالی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ عبداللہ کا اس درجہ رازدہ تھا کہ بن حیان کو ڈولفن کے کوٹ سے فوراً پہچان گیا تھا۔ اس نے فوراً مجھ سے معذرت کی اور عبداللہ سے بولا، عبدالعزیز جس انداز میں مجھ سے رقوم لے جاتا رہا ہے، اسی سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم کسی لمبے چکر میں ہو۔ سعودی حکومت کو معراج طیاروں کی فراہمی کا معاہدہ ہو گیا ہے اور میں نے سعودی سفیر کو تمہاری پس پردہ کارروائیوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسے بڑی مشکل سے یقین آیا کہ جولیس گریوی اسرائیلی گماشتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ وہ معاملہ تو اتفاقاً ہی سامنے آ گیا تھا، ورنہ ہم بن حیان کے چکر میں تھے اور اسی سلسلے میں میرے ہاتھ سے 70,000 فرانک خرچ ہو چکے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح شام میں کئی جگہ سے فنڈز موصول ہونے والے ہیں۔ ان دونوں کی گفتگو سے میرے معدے میں گرانی سی ہونے لگی۔ عبداللہ مجھے اس طرح وہاں لایا تھا جیسے وہ اس کا کوئی عام دوست ہو، مگر ڈینی بے انتہا رسوخ کا مالک نظر آ رہا تھا اور اسے افواج آزادی فلسطین کی کارروائیوں میں گہرا دخل حاصل تھا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے ڈینی پر اپنی آمد کا مدعا ظاہر کیا تو اس کی خمار آلود نگاہوں میں تحیر کی جھلکیاں تیرنے لگیں۔ تم خودکشی کرنے جا رہے ہو میرے دوست؟ اگر تم ڈولفن کے کمرے میں گھستے یا وہاں سے نکلتے دیکھ لیے گئے تو اسرائیلی تم سے اس کا ہولناک انتقام لیں گے۔ شراب تو آدمی کو دلیر بناتی ہے، تم بزدل کیوں ہو گئے؟ میں نے اسے نشے میں محسوس کر کے بے تکلفی سے ایک چبھتا ہوا سوال کر ڈالا۔ بزدلی نہیں، دور اندیشی ہے یہ۔ اس وقت بے شمار خفیہ نگاہیں اس کی حفاظت کر رہی ہوں گی۔ شاید تم نہیں جانتے کہ اسرائیلیوں کی نظر میں ڈولفن کا کیا مقام ہے۔ میں بولنا چاہتا تھا مگر عبداللہ نے میز کے نیچے میرا پیر دبا کر مجھے خاموش کر دیا اور خود بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، صفدر وہاں گھسنے کے بعد حالات کا جائزہ لے گا۔ اگر حالات سازگار ہوئے تو اس منصوبے پر عمل کیا جائے گا، ورنہ صفدر صحت یاب ہو کر باہر آ جائے گا۔ ڈینی کو عبداللہ کا جواب پسند آیا اور وہ اپنے پیٹ پر سے گاؤن ہٹا کر مجھے اپینڈکس کے بارے میں سمجھانے لگا۔ اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں داہنی طرف ٹانکوں کے نشانات اس کے تازہ تجربے کا اعلان کر رہے تھے۔ ڈینی سے بھرپور ملاقات کے بعد ہم باہر آئے تو عبداللہ میری ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہی خود ہی بولنے لگا، ہماری تنظیم کے عملی منصوبوں میں ڈینی کی کوئی حیثیت نہیں، مگر یورپ میں کام کرنے والے ہمارے تمام یونٹس کو اسی کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ میں نے بن حیان کے لیے ڈولفن کا کوڈ پہلی بار سنا ہے، مگر شاید ڈینی تو مدت سے اس سے واقف تھا۔ بہت سی باتیں ہمارے ہی ذریعے اس تک پہنچتی ہیں اور وہ ہم سے ملنے والی معلومات اپنے سینے میں ہی دفن رکھتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا، آدھی بوتل وسکی پی کر بہکنے والا آدمی کسی راز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہی تو ایک کمال ہے اس میں کہ زیادہ نشہ ہونے کی صورت میں اس کے جبڑے بری طرح اینٹ جاتے ہیں اور وہ بولنے کے قابل نہیں رہتا، اور نشہ اترنے پر اس کے جبڑے معمول پر آ جاتے ہیں۔ مگر جبڑے اینٹنے سے پہلے وہ بہت کچھ اگل سکتا ہے۔ تم نے شاید محسوس نہیں کیا، اس کے حواس بدستور کام کر رہے تھے مگر اس کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ شراب کا نشہ اس کے حواس سے پہلے گویائی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے سامنے 1-2 گلاس اور لے لیتا نا تو وہ تماشا تم بھی دیکھ لیتے۔ ڈینی مقامی باشندہ ہے کیا؟ ارے نہیں، وہ فلسطینی مہمان ہے اور بڑی فصاحت سے عربی بولتا ہے، مگر اس کا نام تو مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ تو کیا ڈان فرنینڈو اسلامی طرز کا نام ہے؟ دراصل وہ 7 برس کی عمر سے فرانس میں مقیم ہے اور ہماری تنظیم میں شرکت کے بعد اس نے اپنا نام بھی بدل لیا تاکہ کسی کو شبے کا موقع دیے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکے۔ اصل نام کیا ہے اس کا؟ میرا ہی ہم نام ہے۔ شہر کے بارونق علاقوں سے سست رفتاری سے گزرتے ہوئے ہم دونوں روڈرک سے طے کیے ہوئے مقام پر پہنچے تو 7 بجنے والے تھے۔ عبداللہ نے موٹر وہی فٹ پاتھ کے سہارے کھڑی کر دی۔ ایک بات بتاؤ کہ عبداللہ؟ بھلا تم کو کیوں نہیں بتاؤں گا؟ بن حیان کے معاملے میں تم 2-3 روز میں 70,000 فرانک خرچ کر چکے ہو اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں تمہارے آدمی ایسے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ پھر اسرائیل کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے تمہیں بیش قیمت اسلحہ بھی خریدنا پڑتا ہوگا۔ یہ تمام اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ تم یہ کیوں بھول گئے کہ ہمارے دوست دنیا کے 1/3 سے زیادہ توانائی کے ذخیروں کے مالک ہیں؟ مگر دوسروں کے پیسے کے بل پر یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ انہیں دوسرا نہ کہو۔
ہم ان میں سے اور وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے اور ان کے مفادات مشترک ہیں۔ جس دن اپنے اور پرائے کا احساس پیدا ہو گیا، ہماری تحریک چند منٹ بھی جاری نہیں رہ سکے گی۔ تم اسرائیل کے 4 فوجی مارتے ہو اور وہ تمہارے کیمپوں پر بمباری کر کے 400 فلسطینی مہاجروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح تو یہ جنگ 50 سال میں بھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ دوسری طرف تمہارے دوستوں کے تیل کے ذخائر کیا جواب نہیں دے جائیں گے؟ یہ دوسرا پہلو ہے دوست۔ اس بارے میں تو شاید وہ لوگ بھی نہیں سوچتے ہوں گے جو اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ وہ ایک ایک رات میں لاس ویگس کے قمارخانوں میں کئی سو ملین ڈالر ہار کر اخباری شہ سرخیوں کو جنم دے رہے ہیں، مگر ہم اس طرف سے غافل نہیں ہیں۔ ہم اپنی بقا کی آخری جنگ لڑنے کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ 1985 تک اگر عالمی رائے عامہ اسرائیل کو راہ راست پر نہ لا سکی تو تم دیکھو گے کہ اس سرزمین کے ہر گھر سے آگ اگلے گی۔ اس وقت ہمیں کوئی طاقت اپنی کھوئی ہوئی مقدس سرزمین واپس لینے سے روک نہیں سکے گی۔ ہم اپنے دوستوں سے ملنے والی رقم کا بڑا حصہ سرمایہ کاری میں لگا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی تنظیم کے نام سے بین الاقوامی اداروں میں سرمایہ کاری کریں تو چند ہی روز میں ہم پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم مختلف ناموں سے بین الاقوامی بازاروں میں اپنا پیسہ پھیلا رہے ہیں، اور آج اس سے ملنے والا منافع ہماری ضروریات کا 60% حصہ فراہم کر رہا ہے، اور ایک روز یہی سرمایہ ہماری جنگی ضروریات پوری کرے گا۔ آج میری بہت بڑی خلش دور ہو گئی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے 1985 کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ہمیں اسرائیل سے اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی، اور اس کے لیے وسائل کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ آج ہم محدود وسائل کے ساتھ اپنے دشمن سے محدود جنگ لڑ رہے ہیں۔ وسائل میں اضافے کے ساتھ ہمارے حملوں میں شدت آتی جائے گی، مگر 85 سے قبل ہم شاید دوسرے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جنگ لڑنے کے قابل نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر والے بھی ہر وقت نظریں رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر اتنی بڑی تحریک کیسے چل سکتی ہے جس میں ہر سال ہزاروں بچے یتیم اور عورتیں بیوائیں ہو جاتی ہیں؟ یہ باتیں کسی فلسطینی کے سامنے نہ چھڑنا۔ ہم میں سے ہر ایک قہر اور انتقام کا ایک چلتا پھرتا جوالامکھی ہے جو صرف وقت کا انتظار کر رہا ہے، اور جب وقت آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ ہم آزاد وطن میں سرفراز ہو کر رہیں گے یا… اس کی آواز رند گئی اور میں نے اسے ہولے سے اپنے سینے سے لگا دیا۔ 7 بجے راڈرک مجھے ڈھونڈتا ہوا کار تک پہنچا تو عبداللہ دل گرفتہ اور خاموش بیٹھا تھا۔ اندھیرے کے باعث راڈرک اس کے چہرے کو نہ دیکھ سکا، ورنہ فوراً کسی گڑبڑ کا اندازہ لگا لیتا۔ کوئی بات تو نہیں رہ گئی؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے عبداللہ سے پوچھا۔ ریوالور اور چاقو تمہیں کل شام تک مل جائے گا، مگر اپنی جان کا پورا خیال رکھنا۔ تم بے فکر رہو۔ یہ کہہ کر میں نے اندھیری کار میں عربوں کے روایتی انداز میں اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور تیزی سے کار سے اتر گیا۔ فی امان اللہ۔ کار میں سے عبداللہ کی مدھم آواز ابھری اور میں مڑ کر دیکھے بغیر راڈرک کے ساتھ ایک طرف ہو لیا۔ راڈرک نے عقل مندی یہ کی تھی کہ جیپ کے بجائے کوئی دوسری ہی کار لایا تھا جو اندر سے تیز خوشبو سے مہک رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ جیپ نہیں لائے۔ جیپ میں کسی نئی لڑکی کو لے کر ساتھ گھومنا برا محسوس ہوتا ہے دوست۔ راڈرک نے یہ کہہ کر میرا سارا تاثر برباد کر دیا، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جیپ ابراہم کے حادثے کے وقت ایئرپورٹ پر موجود تھی، اور اسپتال میں اس کے پہچانے جانے کا موہوم سا اندیشہ تھا جس کے سدباب کے لیے راڈرک نے گاڑی بدل لی تھی۔ مگر اس شخص کے سر پر تو مچھلی والی دوشیزہ سوار تھی۔ وہ ملی بھی یا جل دے گئی؟ ملے گی کیوں نہیں یار، وہ بڑی چٹخارے دار لڑکی نکلی، ذرا سی بات پر روکتی ہے اور پھر خود ہی مان جاتی ہے۔ شادی کر لو اس سے، یہی تو مصیبت ہے۔ وہ شادی شدہ نہ ہوتی نا تو اسی وقت کسی گرجا گھر میں پادری ہمیں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتا۔ پھر تو تم جیسے مردوں کے رجھانے کے فن میں ماہر معلوم ہوتی ہے وہ۔ بہتر یہی ہے کہ میں تم سے اس بارے میں بات نہ کروں۔ وہ نہایت شریف اور معزز لڑکی ہے اور یونیورسٹی میں آبی حیوانیات پر تحقیق کر رہی ہے۔ شاید اسی لیے اس نے تمہیں اپنی تحقیق کے دائرہ کار میں شامل کر لیا۔ تم واقعی اپینڈکس کے مریض ہو گئے ہو، اس لیے خاموش رہو تو بہتر ہے، ورنہ میں اس سے ملاقات کا سرور تمہاری جلی کٹی باتوں کو رچ کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اسپتال آنے سے پہلے مجھے ہوشیار کر دینا۔ سونے کا وقت نہیں ہے، ہم بس چند منٹ میں وہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ جس وقت راڈرک کی کار تیز رفتاری سے اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی، میں اداکاری کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے اوور کوٹ کے لمبے کالر کھڑے کر کے اپنے سر پر ایک ہلکا سا کمبل اس طرح ڈال لیا تھا کہ میرا چہرہ جزوی طور پر چھپ گیا تھا۔ راڈرک نے کسی بوکھلائے ہوئے پیدائشی تیماردار کی طرح اپنی کار اسپتال کے برآمدے میں روکی اور پھرتی سے میری طرف کا دروازہ کھول کر
مجھے نیچے اترنے میں مدد دینے لگا۔ میں نے کنکھیوں سے قرب و جوار کا جائزہ لیتے ہوئے دردناک آواز میں ہولے ہولے کرانا شروع کر دیا۔ تمہاری آوازیں اپینڈکس کے مریض کے بجائے درد زا میں مبتلا کسی حاملہ کی کرائیں معلوم ہو رہی ہیں۔ راڈرک نے میرے کان کے نیچے سرگوشی کی۔ مجھے اس کا جواب دینے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ کسی مریض کی آمد کا اندازہ کرتے ہی 2 نرسیں اسٹریچر سمیت ہماری طرف لپکی تھیں۔ ایک نرس نے قریب آ کر راڈرک سے فرینچ میں کچھ دریافت کیا اور وہ بیزاری کے عالم میں بولا، مجھ سے انگریزی میں بات کرو۔ اس پریشانی میں میری فرینچ جواب دے گئی ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ نرسوں نے اسٹریچر کھولتے ہوئے ایک ساتھ پوچھا۔ راڈرک نے غور سے ایک نرس کو دیکھا اور پھر نسبتاً خوبصورت نقوش والی دوسری نرس سے مخاطب ہو کر بولا، صبح سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہے، میرا خیال ہے اسے لیبر روم لے جا کر اس کی مشکل آسان کر دو۔ دونوں نرسیں بے ساختہ ہنس پڑی۔ اسی اثنا میں بھرپور اداکاری کرتے ہوئے اسٹریچر پر لیٹ چکا تھا۔ وہ دونوں اسٹریچر اٹھا کر عمارت کی طرف چل دیں اور میں نے پوری مہارت کے ساتھ اپنی آوازوں کا آہنگ بلند کر دیا۔ انتظار گاہ میں راڈرک کو روک دیا گیا اور نرسیں مجھے لے کر ایک مسری نما ٹرالی پر رکھ کر آگے دھکیلتی ہوئی اسپتال کے روشن اور خاموش راہداری میں داخل ہو گئیں۔ مجھے جس کمرے میں پہنچایا گیا وہ طبی آلات سے مزین تھا اور وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص جو وضع قطع سے ڈاکٹر نظر آ رہا تھا، ایک میز کے عقب میں بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ میرے پہنچنے کے بعد وہ اپنا کام چھوڑ کر میری طرف آیا اور نرسوں سے مختصر سی گفتگو کے بعد میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ملائم ہتھیلی میری پیشانی پر جما کر مجھ سے کچھ سوالات دریافت کیے جو میرے پلے نہ پڑ سکے۔ میں نے کرہاتے ہوئے اسے بتایا کہ انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان میرے لیے قابل فہم نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے تکلیف کی نوعیت دریافت کی اور پھر نہایت انہماک سے میرے پیٹ کے اس حصے کا جائزہ لینے لگا جہاں میں نے تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے درد میں شدت کے تاثرات بھی دیتا رہا اور دوسری بار جو ہی ڈاکٹر نے درد کی نوعیت کے بارے میں اگلا سوال کیا، میں نے یکے بعد دیگرے وہ علامات دہرانی شروع کر دیں جو اپینڈکس کے حوالے سے مجھے ڈینی نے بتائی تھیں۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک میرا معائنہ کرتا رہا۔ اس دوران اس نے حلق، آنکھیں، نبض کی رفتار اور خون کا دباؤ بھی دیکھا اور پھر الجھن آمیز لہجے میں انکشاف کیا کہ میں اپینڈکس کے درد میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹر نے جب میرے پیٹ پر فاضلات کی جگہ پر انگلیوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا جو ڈینی کی ہدایات کے عین مطابق تھا۔ اسی اثنا میں ایک لڑکا باہر سے ایک فائل لایا اور ڈاکٹر اسے بغور پڑھنے لگا۔ شاید اس کے اندرجات راڈرک نے استقبالیہ کاؤنٹر پر کرائے تھے اور وہ فائل میری ہی ذات سے متعلق تھی۔ مسٹر ہیف براؤن، تمہیں پہلے کبھی اس قسم کی تکلیف ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے فائل پر سے میرا نیا نام پڑھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں۔ تمہاری تکلیف سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری فاضلات پر بہت زیادہ ورم آ چکا ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ تمہارے پیٹ کی نرمی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ زیادہ ورم آنے کی صورت میں یہ مرض مہلک ہو جاتا ہے اور پھولنی ریات کسی بھی لمحے پھٹ کر مریض کی فوری ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ نہیں، مجھے خوفزدہ مت کرو، مجھے ایسا کوئی مرض نہیں ہے۔ مسٹر براؤن، تم سمجھدار آدمی معلوم دیتے ہو۔ اگر تم چند گھنٹے پیشتر اسپتال آ گئے ہوتے تو شاید فوری طور پر آپریشن کر کے تمہیں اس خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی جاتی، مگر اب ورم اور تکلیف کم ہونے تک کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال تم کو چند دوائیں اور انجیکشن دے رہا ہوں، اس کے ساتھ تم کو مکمل آرام کرنا ہوگا تاکہ جلد از جلد تمہاری حالت آپریشن کے قابل ہو سکے۔ وہ خاموش ہو کر نہایت تیزی کے ساتھ فائل میں لگے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھنے لگا اور پھر فارغ ہو کر نرمی سے بولا، تم اپنے دستخط کر سکتے ہو؟ ہاں۔ بلا سوچے سمجھے میرے منہ سے نکل گیا، خوب، تو ذرا ہمت کر کے ان فارم پر دستخط کر دو تاکہ میں ابھی سے ہدایت جاری کر دوں۔ کیا ہے یہ؟ تمہارا آپریشن بہت معمولی ہوگا، مگر یہ رسمی کارروائی ہے۔ مریض کی تحریری اجازت کے بغیر ہم اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر نشتر نہیں لگا سکتے۔ مجھے نامعلوم اس مطبوعہ فارم پر دستخط کرنا پڑے جس کے اندرجات میں صرف ہیف براؤن ہی میرے پلے پڑ سکا۔ اس کارروائی کے بعد مجھے فوری طور پر ایک صاف ستھرے اور ہوادار کمرے میں پہنچا دیا گیا جو دوسری منزل پر واقع تھا۔ چند منٹ بعد ہی لیبارٹری سے ایک ادھیڑ عمر نرس اپنی معاون کے ساتھ آئی اور میری کلائی کے شریان سے سرنج میں خون کی خاصی مقدار نچوڑ کر لے گئی تاکہ دیگر تجزیوں کے ساتھ ہی خون کا گروپ بھی معلوم کیا جا سکے۔ اس کے بعد ایک مرد نے شکر کی بیماری کی تحقیق کے لیے دوسرا نمونہ حاصل کیا اور اس کے جاتے ہی سفید ایپرن میں ملبوس ایک متوسط قامت اور کمسن عورت گلے میں اسٹیٹسکوپ لٹکائے آن پہنچی۔ سسٹر، میری دوائیں کہاں ہیں؟
اسے دیکھتے ہی میں دردناک آواز میں کراہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی اور وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں بولی، سسٹر باہر راؤنڈ پر ہے، وہ آئے تو پوچھنا، چلو جلدی سے اپنا سینہ برہنہ کرو۔ اس کے لہجے پر میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، مگر گریبان کے بٹن مجھے کھولنے ہی پڑے، ورنہ وہ مزید بدتمیزی کر سکتی تھی۔ اس نے سینے کے مختلف مقامات پر اسٹیٹھوسکوپ سے میرے دل کی دھڑکنیں سنی، جو خاصی حد تک فرضی بیماری کی وجہ سے اور قدرے اس خاتون کے حد تک آمیز رویے کی وجہ سے بے ربط ہو رہی تھیں، اور پھر اس نے دانستہ میرے پیٹ کے مختلف حصوں کو باری باری نہایت بے رحمی سے یوں دبانا شروع کیا کہ اگر واقعی میری فاضل آت ورم زدہ ہوتی تو فوراً پھٹ گئی ہوتی۔ جانے سے قبل اس نے سفید کوٹ کی جیب سے ایک چارٹ نکال کر اس پہ کچھ لکھا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ میں اس متکبر عورت کو سبق دینا چاہتا تھا، لہٰذا جب میرے اندازے کے مطابق میرے کمرے سے وہ خاصی دور چلی گئی تو میں نے سرہانے لگا ہوا گھنٹی کا بٹن کئی بار دبا ڈالا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو میں درد کی شدت کا بہانہ کر کر اس پر برس پڑوں۔ گھنٹیوں کا رد عمل فوری طور پر ہوا اور باہر کی راہداری میں کسی کے دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی، اور جو ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا میں نے آنے والی کو سخت سست کہنے کی ابتدا کرنی چاہی، مگر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنے والی کوئی اور عورت تھی۔ میں درد سے تڑپ رہا ہوں سسٹر، ابھی خود سر نرس آئی تھی، مگر وہ مجھے دوا دیے بغیر نہایت بیہودہ انداز میں واپس چلی گئی۔ وہ نرس نہیں، ڈاکٹر تھی مسٹر براؤن، باہر راہداری میں مجھ سے تمہاری بددماغی کی شکایت کر رہی تھی۔ میں غیر ملکی ہوں سسٹر، محض لباس کی وجہ سے ڈاکٹر اور نرس میں تمیز نہیں کر سکتا۔ میں نے غلطی سے اسے سسٹر کہہ دیا، جس پر وہ یوں بت کی جیسے میں نے اسے کوئی غلیظ گالی دے دی ہو، حالانکہ اس کی ماں خود ایک نرس تھی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پوری صورتحال معلوم ہونے کے بعد وہ میری ہمنوا بن گئی تھی۔ وہ اس ہاسپٹل کی سب سے جونیئر ڈاکٹر ہے اور اتفاق سے اسے ہنگامی ضرورت کے تحت آج دوسری منزل کا مکمل چارج دیا گیا ہے، اور وہ بلا وجہ ہر ایک سے الجھتی پھر رہی ہے۔ آخر آج ایسی کون سی ہنگامی ضرورت پیدا ہو گئی تھی؟ آج دوپہر سے کمرہ نمبر 5 میں ایک VIP آیا ہوا ہے، کسی نے اس کو گولی مار دی تھی، اس کی وجہ سے اس فلور پر عملے کے آدمیوں کو بھی بلا اجازت آنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، اور وہ یہی دیکھتی پھر رہی ہے۔ اس کا جواب سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر میں نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے سادگی سے پوچھا، کیا اسپتال میں کسی نے گولی ماری تھی اسے؟ ارے نہیں، باہر سے زخمی ہو کر آیا تھا وہ۔ سینٹ اینٹون میں ہر مریض پر مساوی توجہ دی جاتی ہے، اور اسے بھی عام مریضوں کی طرح رکھا گیا تھا، مگر اسرائیلی سفیر نے بذات خود یہاں آ کر اس پر دوسرے ممکنہ قاتلانہ حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی استدعا کی، تو ہمارے چیف نے اپنی روایات سے انحراف کرتے ہوئے اس کے لیے بہت سی مراعات فراہم کر دی۔ پھر تو اس فلور پر کچھ مسلح محافظ بھی ہوں گے؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسرائیلی سفیر کا بس چلتا نا تو واقعی یہ فلور میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا ہوتا۔ سنا ہے وہ اپنے چند مسلح آدمی 5 نمبر کی حفاظت پر معمور کرنا چاہتا تھا، پر اسے اجازت نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے کسی دوسری منزل پر منتقل کر دیا جائے؟ اس اسرائیلی VIP اور تمہاری بددماغ ڈاکٹر کی وجہ سے کہیں میری طبیعت اور زیادہ نہ بگڑ جائے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈر گئے؟ اب فکر مت کرو، میں پوری توجہ سے تمہاری دیکھ بھال کروں گی۔ اب یہ بتاؤ، گھنٹی کیوں تم نے بجائی تھی؟ تم واقعی مہربان اور نرم دل لڑکی ہو، تمہارے ہمدردانہ رویے سے مجھے بہت سکون ملا ہے، اور میں اپنی تکلیف بھول کر اتنی دیر تک تم سے باتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے تکلیف اور تنہائی سے گھبرا کر پے در پہ گھنٹی بجائی تھی، میں آئندہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ وہ میرے بستر سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور ہولے ہولے میرا بازو سہلانے لگی۔ دل گھبرائے تو گھنٹی بجا دینا، میں چلی آؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں تم سے ہمدردی سی محسوس کر رہی ہوں۔ کیا اس فلور پر تم تنہا ہو؟ کیوں؟ 8 نرسیں اور بھی ہیں اسی فلور پر۔ اگر میرے گھنٹی بجانے پر کوئی ڈاکٹر جیسی بددماغ نرس آ گئی تو مجھے وحشت ہونے لگے گی۔ ہر نرس 5 کمروں کی ذمہ دار ہے۔ 5 نمبر تو تمہارے پاس نہیں ہے نا؟ وہاں کوئی نرس نہیں جا سکتی، اسے ڈاکٹر لیونورا خود دیکھتی ہے۔ وہاں اسے نرس کا کام کرتے شرم نہیں آتی؟ میرے منہ سے تو نرس کا خطاب اسے تیر کی طرح لگا تھا۔ وہاں کیوں شرمائے گی؟ اسی کے طفل تو اسے دوسرے فلور کا چارج پہلی بار ملا ہے۔ وہ چند منٹ تک میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد
فلور ڈسپینسری سے میرے لیے دوائی لینے چلی گئی اور میں بستر پر لیٹے لیٹے اپنے مقدر کی غیر متوقع یاوری پر غور کرنے لگا۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ اس نرس سے دوستانہ فضا میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک بڑی بد اخلاقی کی تھی اور اس کا نام تک دریافت نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اپنے اعتبار سے سرزمین فرانس پر ایک نئے رومان کی دعوت دیتی رہی تھی۔ اس سے میری دوستی میں ڈاکٹر لینورا کے بارے میں میری غلط فہمی کو تو بنیادی حیثیت حاصل تھی ہی، مگر اس نرس کے حسد کا بھی کچھ کم دخل نہیں تھا، جس کی ہم پیشہ عورت کی کوکھ سے جنم لینے والی اس سے کم عمر لڑکی اس پر حکم چلا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نرس ٹرالی لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے اوپر ہی اپنی وہ فائل رکھی دیکھی جو معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مکمل کی تھی۔ اٹھو، میں دوا دے دوں تمہیں۔ اٹھنے کی ہمت ہوتی تو اسٹریچر پر اسپتال نہ آتا۔ شرارت تو نہیں کر رہے؟ بھلا شرارت کیسے کر سکتا ہوں؟ بعض مریض خوبصورت نرسوں کو سامنے پا کر ہلنے جلنے تک سے معذوری کی اداکاری کرنے لگتے ہیں، اور تم تو خوبصورت کے ساتھ خوش اخلاق بھی ہو۔ پتہ ہے ڈاکٹر لینورا کے ساتھ تمہارا قصہ سن کر ڈسپینسر کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ڈاکٹر نورا کی وضاقتہ پر اس کی ماں کی بہت چھاپ گہری ہے۔ وہ خود کو ڈاکٹر سمجھتی ہے تو سمجھا کرے، پر دیکھنے والے تو اسے نرس ہی سمجھتے ہیں۔ مصلحت کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا، مگر اس کی بات مجھے کچھ ناگوار سی لگی۔ نہ ماں کی چھاپ ہونا بری بات ہے اور نہ ہی نرسنگ کوئی حقیر پیشہ ہے۔ اس نے میرا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میری بات اچک لی۔ میں خود بھی نرس ہوں، میری بات کو غلط مت سمجھو۔ اصل مسئلہ ڈاکٹر لینورا کی ذہنیت کا ہے۔ وہ اپنے ماضی سے فرار ہونا چاہتی ہے، اور اس کی اسی کوشش نے اس کے لیے دونوں باتوں کو گالی بنا دیا جن کی تم تعریف کر رہے ہو۔ باتیں کرتے ہوئے اس نے سہارا دے کر مجھے بستر سے اٹھنے میں مدد دی اور پھر میرا سر اپنے شانے پر ٹکا کر مجھے 2 کیپسول اور ایک بے کیف سیال معدے میں انڈیلنے پر مجبور کیا۔ آخر میں میرے داہنے بازو میں ایک انجیکشن لگا کر وہ چلی گئی۔ دوران گفتگو میں نے اس کا نام معلوم کر لیا تھا۔ وہ ایملی کہلاتی تھی اور ان دنوں اس کی ڈیوٹی 3 بجے سے پہر سے لے کر رات کے 10 بجے تک ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرا ذہن کچھ بھاری ہونے لگا، جسے میں نے ابتدا میں کوئی اہمیت نہ دی، مگر بعد میں جب میرے اعصاب پر ازملال طاری ہونے لگا تو مجھے تشویش نے آن گھیرا۔ مجھے دی جانے والی ادویات میں یقینی طور پر کوئی خواب آور دوا بھی تھی، جو درد کی مفروضہ شدت کے اس احساس سے نجات دلانے کے لیے شامل کی گئی تھی، اور میرے لیے اس کے اثرات بہت پریشان کن تھے۔ اسپتال کی اسی منزل پر میرا پرانا اور مکار حریف مجھ سے تھوڑی دور خصوصی انتظامات کے حصار میں خاصی مخدوش حالت میں پڑا ہوا تھا، اور میرے لیے اس رات کا ایک ایک لمحہ بیش قیمت تھا۔ رات کے آسیبی سناٹے میں جب دوسری منزل کے مکین نیند یا غنودگی کی حالت میں ہوتے تو میں اپنے کمرے سے راہداری میں نکل کر 5ویں کمرے کے محل وقوع اور اس میں رازدارانہ داخلے کے امکانات کا عملی جائزہ لے سکتا تھا، تاکہ اسی رات یا اگلی رات اپنے دشمن پر کاری وار کر سکوں۔ مگر خواب آور دوا کے اثرات نے میرے ان تمام عزائم پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں بستر پر پڑا بن حیان کے ساتھ ماضی کے مختصر مگر یادگار مارکے اور اس کے بارے میں گشت کرنے والی افواہوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے یہ سب سوچتے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ میرے لیے اپنے جسم کے کسی حصے کو جنبش دینا مشکل ہو گیا تھا، مگر مضبوط قوت ارادی کے باعث میرے حواس کام کر رہے تھے۔ البتہ کمرے میں پھیلی ہوئی دودھیا روشنی میں مجھے دھندلے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے اعصاب میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس وقت کھلا ہوا دروازہ میری نظروں کے سامنے نہیں تھا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی سکت تھی کہ میں اپنی گردن کو خفیف سی حرکت دے کر دروازے کا جائزہ لیتا۔ میں نے پکارنا چاہا، لیکن میری زبان کئی من وزنی ہو چکی تھی۔ زہریلے تیر برسانے والا مہلک ہتھیار میں نے مسحری کے گدے کے نیچے رکھا ہوا تھا، مگر اس وقت ہاتھ ہلانا بھی ممکن نہیں تھا جو میں اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو پاتا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تواتر کے ساتھ تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ دروازے کے قبضے کی چرچراہٹ صرف ایک بار سنائی دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دروازہ کھولے جانے کے بعد بند نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی کمرے میں کوئی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک عقب سے کوئی ہاتھ میری گردن پر آیا، اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بن حیان کی خون برساتی خون آشام آنکھیں میرے تصور میں کھون گئیں۔ وہ آنکھیں اور وہ تیور میں نے صحرائے عرب کی بستی الشیوخ میں اس وقت دیکھے تھے جب بن حیان ایک عرب شیخ کے روایتی روپ میں ابو خالد کا نام اختیار کیے میرے سامنے موجود تھا۔ عقب سے اپنی گردن پر ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی
بن حیان کی جو آنکھیں چشم زدن میں میرے تصور سے ابھری تھیں وہ نفرت اور انتقام کے شعلوں کی صورت اختیار کر کے میرے پورے وجود پر چھا گئیں۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز مفقود تھی۔ میرا ذہن تیزی کے ساتھ تاریکی کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو خواب آور انجیکشن کے اثرات کافی حد تک ظاہر ہو چکے تھے۔ کمرے کی تیز روشنی بند تھی اور دھیمی روشنی والا ایک سبز بلب جل رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دے کر اپنی سلامتی کا یقین کیا اور پھر گردن کو جنبش دی جو بالکل صحیح سلامت تھی۔ خود کو قطعی طور پر محفوظ پا کر مجھے خوشی کے ساتھ شدید حیرت بھی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اپنی گردن پر کسی ہاتھ کا لمس جاگتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اگر آنے والا دوست تھا تو وہ چوروں کی طرح کیوں آیا، اور اگر دشمن تھا تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر کیوں چلا گیا؟ پھر جو ہی میری نظر رسٹ واچ پر پڑی میں بستر سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ ایسا مناسب وقت تھا کہ مریض تو درکنار، صحت مند لوگ بھی نیند کی الغار سے نہیں بچ سکتے۔ میں نے بستر چھوڑا اور گدے کے نیچے سے زہریلے تیروں والا ہتھیار نکال کر ننگے پاؤں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چل دیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میرے چلنے سے آہٹ تو درکنار فرش پر دھمک تک پیدا نہ ہو۔ دروازے کے پاس رک کر میں کئی منٹ تک بالکل خاموشی کے ساتھ باہر کی راہداری کی سنگن لیتا رہا، مگر ادھر موت کا پرہول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب دیوار میں نصب سوئچ بورڈ سے اپنے کمرے کی جلتی ہوئی سبز روشنی بھی گل کر دی اور مکمل تاریکی میں آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے لگا۔ میں نے گردن نکال کر روشن راہداری کا جائزہ لیا جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ویران پڑی تھی۔ میں سبک قدموں کے ساتھ باہر آ گیا۔ ایملی کے بیان کے مطابق دوسری منزل پر کل 9 نرسیں تھیں اور ان میں سے ہر ایک 5 کمروں کی ذمہ دار تھی۔ اس اعتبار سے اس منزل پر کل 45 کمرے تھے، جبکہ تیسرے کمرے کے دروازے پر 45 نمبر پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کم و بیش پوری راہداری عبور کرنا تھی۔ میں نہایت احتیاط مگر تیز رفتاری سے ننگے پاؤں آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک دروازے کی چوکھٹ پر فرینچ میں تختی لگی نظر آئی جسے شاید راہداری کی دونوں سمتوں سے پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ نیچے سے اوپر تک شیشے کا تھا اور اندر تیز روشنی ہو رہی تھی۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ڈیوٹی اسٹاف کا کمرہ تھا یا پھر ڈسپینسری، اور وہاں نظر آنے والی تیز روشنی اس بات کی دلیل تھی کہ اندر والے سو نہیں رہے تھے۔ میرے لیے اس کمرے کے سامنے سے گزرنا خطرناک تھا، مگر وہاں سے گزرے بغیر 5ویں کمرے تک میری رسائی ناممکن تھی۔ لہٰذا میں چلتے چلتے اس روشن دروازے کے قریب پہنچا اور سانس روک کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کئی منٹ گزر گئے مگر اندر سے کوئی خفیف سی آواز بھی سنائی نہ دی۔ اندر مکمل سکوت کا یقین ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ دیوار اور دروازے کے بالکل قریب رہ کر کسی چھلاوے کی طرح تیزی سے دوسری طرف گزر جاؤں، اور پل بھر میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنا چکا تھا۔ وہ مرحلہ عبور کرتے ہی میرا دوران قلب تیز ہو چکا تھا۔ راہ میں حائل ہونے والی ایک رکاوٹ ختم ہو چکی تھی اور میرا ہر قدم مجھے اپنے دشمن سے قریب تر لیتا جا رہا تھا۔ آگے نکلنے کے بعد میں راہداری کے وسط میں آ گیا اور اس کمرے کو بھول کر آگے جا رہا تھا کہ اچانک عقب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور میرا خون رگوں میں جم گیا۔ جو کچھ کہا گیا وہ فرینچ میں تھا، مگر اس وقت زبان اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں صبح سویرے مشکوک انداز میں اسرائیلی VIP کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں ابھرنے والا پہلا خیال نہایت خطرناک تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک زہریلے تیر کے ذریعے پلٹ کر پکارنے والی کا خاتمہ کر دوں، لیکن پھر فوراً ہی میں نے یہ خیال مسترد کر دیا۔ اس کمرے میں کوئی اور بھی جاگ رہا تھا تو پکارنے والی کی موت پر ہنگامہ کھڑا کر سکتا تھا، اور یوں اسپتال میں ایک قتل کے بعد بن حیان کے سرپرست اسے بآسانی وہاں سے لے جانے کا جواز پیدا کر لیتے اور میں اپنے منصوبے میں ناکام رہ جاتا۔ یہ سارے خیالات نہایت سریعت کے ساتھ میرے ذہن میں آ کر گزر گئے اور میں غیر ارادی طور پر کراہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے عمل میں آیا کہ آواز دینے والی کو شبہ بھی نہ ہو سکا کہ اس کی آواز سننے کے بعد مجھے سوچنے کی مہلت ملی تھی۔ ڈسپینسری کہاں ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا اور اسی اثنا میں تیر پھینکنے والی شیشی اپنے لباس میں چھپا لی۔ ادھر آؤ، اس نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے تہمکانہ انداز میں کہا۔ اس مرتبہ وہ بھی انگریزی ہی بولی تھی۔ میں پیٹ تھامے لنگڑاتا اور کراہتا وہ اس کے قریب جا پہنچا۔ تمہارا کمرہ کہاں پر ہے؟ 45 نمبر ہے۔ میں درد سے مرا جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ڈسپینسری کہاں ہے؟
یہ کہتے ہوئے میں نے شیشے کے پار دیکھا تو وہاں بدستور خوابناک سناٹا طاری تھا۔ البتہ ایک کرسی پر کھلی ہوئی کتاب اوندھی رکھی تھی۔ شاید کتاب پڑھتے ہوئے اسے کسی طرح میرے سائے کے انعکاس کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ دوسروں کو چھیڑے بغیر اپنے شبے کی تصدیق کے لیے باہر آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہاری فائل دیکھ کر ڈاکٹر کو رپورٹ کرتی ہوں۔ تم نے گھنٹی کیوں نہیں بجائی؟ مجھے نہیں معلوم کہ گھنٹی کہاں ہے، مجھے دوا چاہیے بس۔ میں ہانپتے ہوئے راہداری کے فرش پر ہی اکڑو بیٹھ گیا۔ تم اس کمرے کے سامنے سے گزرے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے؟ پہلی بار اس کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں کہاں سے گزرا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہیں سے سک کر مر جاؤں؟ تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے کمرے تک چلو، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ میری اداکاری سے کافی متاثر نظر آ رہی تھی، لہٰذا میں قدر تامل کے بعد کراہتا ہوا فرش سے اٹھ گیا۔ اس نے چند قدم دور تک مجھے سہارا دیا اور ڈاکٹر کو میرے کمرے میں لانے کا وعدہ کرتے ہوئے لوٹ گئی۔ میں خرامہ خرامہ اپنے کمرے میں پہنچا اور مطالعے کی شوقین اس نرس کو دل ہی دل میں برا بھلا کہتے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ دروازہ بند کرنے سے قبل میں کمرے میں سبز بلب روشن کرنا نہیں بھولا تھا۔ کافی دیر بعد وہ نرس واپس آئی تو اس کے ہمراہ ایک ادھیڑ عمر مرد بھی موجود تھا۔ وہ بیچارہ کافی دیر تک میرے ساتھ سر کھپاتا رہا اور پھر ایک انجیکشن لگا کر واپس چلا گیا۔